حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اور دعوت دے رہا ہوں ہمارے مقبول ترین ناظم محترم ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو کہ آج کی اس بزم کی نظامت کی تمام ذمہ داریاں ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آج 23 مارچ 2026 درس نمبر 44 میں انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کا سلسلہ رہے گا۔ آج آیت نمبر 71 سے 80 کی تلاوت ہوگی، جس کا شرف محترم عالی جناب انجینئر تعظیم صاحب حاصل فرمائیں گے، اور اس درس کے بانی حسین صادق صاحب رہیں گے اور ان کے اہل خانہ، اور درس انشاءاللہ درس قرآن، احکام نماز اور سوالات کے جواب حجت الاسلام سرکار سید ریحان حیدر زیدی صاحب عنایت فرمائیں گے ہم سب کو۔ اور سب سے پہلے ہم ایک سورہ فاتحہ سے یہ درس شروع کرتے ہیں، اور اس کا ثواب خصوصاً ایصال کرتے ہیں حسین صادق صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین، اللهم صل تمام حاضرین کے مرحوم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. سب سے پہلے میں محترم انجینئر تعظیم کاظمی صاحب کو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک شروع فرمائیں انشاءاللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 سے 80 کی۔ السلام علیکم تمام۔ وعلیکم السلام۔ سلام قبول کریں۔ وعلیکم قبلہ السلام۔ آپ کی اجازت سے بسم اللہ، صاحب اجازت ہیں آپ، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی اجازت سے میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 70 سے 80 تک کی تلاوت کا شرف حاصل۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فسبحوها وما كادوا يفعلون، وإذا قلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة، وإن من الحجارة لما ينفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون، فأفتتمون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجونكم بفتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم اللہ ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاكم جزاک الله. اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. جزاكم الله. میں ترجمہ اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں. بسم اللہ. جی جی. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو اور اس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو. کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے. پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا. تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے بس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یوں کہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ ان سب باتوں کے باوجود یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے. جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ کیا یہود نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں؟ ان میں کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب یعنی توریت کو نہیں جانتے، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ اپنے خیال خام میں رہتے ہیں. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ناچیز معاوضہ حاصل کریں. بس ہلاکت ہو
उन पर उस चीज की वजह से जिसे उनके हाथों ने लिखा, और हलाकत हो उन पर उस कमाई की वजह से। और आखिरी आयत का 80 नंबर का, और यहूदी कहते हैं हमें तो जहन्नम की आग लगती, हमें तो जहन्नम की आग गिनती के चंद दिनों के अलावा छू नहीं सकती। ए रसूल कह दीजिए, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है कि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर तोहमत बांध रहे हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। सदकल्लाह अलीयुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह, बेहतरीन। चलो जी, बहुत उम्दा, अल्लाह ताला आप सबको माशाल्लाह ताज़ीम साहब, सुभान माशाल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और मैं अपने वो मोनोलॉग में ये भी बोलना चाह रहा था जो मैं भूल गया कि हमारे मोहतरम रफ़त सुल्तान साहब गुज़िश्ता माह मुबारक में 7 कुरान पढ़कर सब पर माशाल्लाह, वो किए हैं। माशाल्लाह बेशक, और वो हिचकिचा रहे थे कि मैं ये बात बोलूं, मगर मैं चाहता था माशाल्लाह। कि आप तक पहुंचे ये बात खुदा कि अल्लाह आलमीन ने जज़ाए खैर अल्लाह अता ताला फरमाए। उनको माशाल्लाह में इजाफा माशाल्लाह। फरमाए। माशाल्लाह। रफ़त साहब, अल्लाह और कुरान के साथ माशाल्लाह शुमार माशाल्लाह। फरमाए और इंशाअल्लाह। बहुत बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया हमारी तरफ से। हमको भी कुछ उनका असर पड़े और हम भी कम इलाही आमीन। शुरू ही से सही शुरू करें। माशाल्लाह। बेशक, बेशक, बेशक। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल माशाल्लाह और माशाल्लाह। आपकी हर बस इबादत कबूल फरमाए। बेटा साहब, आपकी बहुत उम्दा आपकी रहमतुल्लाह साहब, इजाजत से माशाल्लाह। मैं ये कहना चाहूंगा कि जी यकीनन रिफत साहब का असर आया, और मैंने अच्छा, भी इस रमजान में एक कलाम पाक खत्म किया, और मैंने तमाम अपने जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह। यकीनन असर तो आता है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आलम माशाल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह अल्लाह खिदमत। शुक्रिया। ये कुरान का असर है दर्स का, क्या कहने बेशक, साहब, सुभान यकीनन, अल्लाह। यकीनन। ये दुरूस का असर है, और न जाने कितने और हमारे मोमिनीन बेशक, व मोमिनात होंगे जो इस दर्स में मुसलसिल आते हैं और बेशक, वो कलाम पाक से जो है शरफ हासिल करते हैं हर रोज। यकीनन, यकीनन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुजारिश खुदा करूंगा। का शुक्र है, अल्लाह मुखलसाना तौर पर कबूल फरमाए डॉक्टर साहब सभी की खिदमत। बेशक, माशाअल्लाह से हम भी वहाँ 2-2 सेंटर चुके संभाल रहे थे और बहुत ज्यादा बिजी थे। 2 जगह में, एक जगह नमाज पढ़ाते थे, फिर मजलिस पढ़ते थे, एक जगह मगरिब से पहले, एक जगह मगरिब के बाद। लेकिन अल्लाह ने फिर भी हमें तौफीक ये दी कि हमने 13 कुरान खत्म किए माह मुबारक में। माशाल्लाह। माँ माशाल्लाह जी, वाह वाह खुदा का शुक्र है, यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह। 21-22 वाह, तो वाह, वाह, यही हो गए। वाह वाह। यकीनन। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ने, और और तो फिर कुछ हालात चूंकि बीच में ऐसे हो गए थे, कुछ हालात के तबीयत नहीं चाहती थी फिर कुछ करने की। आप हजरात समझदार हैं, शहादतों की बेशक, वजह से तो वरना 14 तो बड़े आराम से हो जाते, जी बिल्कुल। क्योंकि हम हर साल 13-14 ही कर लेते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह चलिए, माशाल्लाह। और इजाजत हो तो हम शुरू करें इंशाल्लाह। बेशक। बिस्मिल्लाह। औज़ गुजारिश बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व क़ौलुहुल हक़। मोहतरम जनाब हुसैन सादिक साहब के लिए दुआ गो हैं कि खुदा उनके तौफीक़ात में इजाफा फरमाए जो बाकी इलाही दर्स हैं आमीन। आज के, और परवरदिगार उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और आप हजरात की भी तमाम खदमात जो माह मुबारक रमज़ान में स्पेशली आप हजरात ने अंजाम दी है, अल्लाह अपने महज़र में उसे कबूल फरमाए, आमीन और इंशाअल्लाह उसका सिला हमारी तमाम नस्लों में, औलादों में और आने वाले बच्चों में उसे अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। परवरदिगार मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन खुदा आलम की बारगाह में दुआ है कि तमाम मुश्किलात का हल यूसुफ ज़हरा का ज़हूर है, परवरदिगार उनके ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सभी को उनके गुलाम। इलाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरा वाक़या जो सूरह बकरा का चल रहा है, पहली आयत से लेकर के और 80 आयत तक, तो बीच में आकर के जनाब मूसा के वाक़यात में यहाँ वाक़या हुआ है इन कौम से, बनी इसराइल के साथ में। और बनी इसराइल में वाक़ई ये पेश आया कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था, तो लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। तो उस पर लोगों ने हजरत मूसा से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें कि ताकि कातिल का पता चल सके कातिल कौन है। तो अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, हजरत मूसा के जरिए से उन लोगों को हुक्म दिया कि एक गाय बकरा ज़िबा करो।
اب یہ بقرہ نام سورہ کا بھی اس لیے پڑا ہے کہ اس میں گائے کا تذکرہ بہت زیادہ ہے اور امت بنی اسرائیل کا تذکرہ اس میں زیادہ ہے۔ اب یہ حکم دراصل میں اللہ کی طرف سے تھا، یعنی گائے اللہ نے طلب کی تھی، حضرت موسیٰ صرف پیغام پہنچانے والے تھے کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا حصہ جو ہے، ایک ٹکڑا حصہ اس قاتل کی، مقتول جو ہے، جو جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے اوپر رکھ دو۔ تو وہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا جب اس کے اوپر ٹکڑا پیس رکھا جائے گا تو مقتول زندہ ہوگا اور پھر وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ واہ، اب جب یہ والا مسئلہ آیا تو اب بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تو جانتے تھے کہ کون ہے، اس لیے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کس نے کیا، لیکن چھپانا تو چاہ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے اس بات کو ٹالنا چاہا کہ کسی طرح سے بڑا ٹل جائے، اور بات جب ٹل جائے گی تو وہ مسئلہ بھی صحیح ہو جائے گا کہ پتہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلے بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، پھر دوسرے مسئلے میں کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تیسرے مسئلے میں کہنے لگے وہ کیا کام کرتی ہو، ایسا نہیں ہو سچائی کے کام میں آتی ہو، ایسا نہیں ہو ہل چلانے کے زراعت کے کام میں آتی ہو۔ ٹال رہے تھے جی اس مسئلے کو تاکہ بات رفع دفع ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے، اور ہر سوال کے جواب میں حکم مزید اور سخت محسوس ہو رہا تھا اور اس کا جواب بھی دیا جا رہا تھا۔ آخر کار جب بات یہاں پر پہنچی کہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی علامتیں کیسی ہوں گی، جب یہ والی بات ہوئی تو نبی اکرم نے کہا کہ بھئی گائے خوبصورت ہونی چاہیے، اس کا جو مثلا زرد کلر ہونا چاہیے، یا مثلا جو زردی کلر کہلاتا ہونی چاہیے، اور صحت و سلامی مسلمتن قرآن میں آیا، مسلمتن یعنی صحیح و سالم ہونی چاہیے۔ تو ہر سوال کے جواب میں جو ہے وہ حکم مزید سخت اور مخصوص ہوتا چلا گیا۔ جیسے انہوں نے پوچھا کیسی کلر کی ہو، انہوں نے کہا اس طریقے سے ہو، رنگ کیسا ہو یعنی اس کلر کا ہو، کیسی گائے ہو یعنی صحیح سالم ہو، مثلا جس کو کہتے ہیں زبردست ہو، کوئی نقص اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ آخر کار تمام صفات کے ماتحت انہوں نے بڑی مشکل سے وہ گائے حاصل کر لی۔ اب جب حاصل کری تو وہ گائے جو تھی وہ تھی ایک جوان کے پاس میں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی جو بھی قیمت ہوگی ہم تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے اس کی قیمت دے دیں گے، لیکن اتفاق سے بات تھی جب وہ معاملہ طے پایا تو جو جس کی وہ گائے تھی جو بیچ رہا تھا اور اس کو بڑی قیمت دی جا رہی تھی، تو اس میں ایک لڑکا تھا، اور وہ لڑکا اس کی چابیاں جو تھی اس کے باپ کے خزانے میں موجود تھی قیمت ادا کرنے کے لیے۔ تو اس نے اپنے باپ کے احترام میں اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جس کو کہتے ہیں، اور اس نے باپ کو خواب سے بیدار کرنا پسند نہیں کیا باپ کے احترام میں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو باپ کو ذرا سی زحمت ہو جائے، تو تھوڑا سا وہ ڈیلے ہو گیا معاملہ، لیکن بہرحال وہ گائے خریدی گئی۔ اب اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے تھا اور ضد اور ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے تھی ان لوگوں کو، تو نتیجہ تو اس قسم کا ہونا چاہیے تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب اللہ نے جو ہے وہ کہا قل انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ جناب موسیٰ نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو زمین میں ہل چلانے کے لیے نہ سدائی گئی ہو، یعنی اس کا کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کھیتی باڑی کے کام کرتی ہو، اور نہ اس کے ذریعے سے پانی نکالنا چاہیے، کیونکہ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب نکالتے تھے تو بیلوں کو یا گاؤں کو چلاتے تھے، اس کو کہتے تھے رہٹ ہمارے یہاں، جی ہاں ہاں جس میں وہ ڈول ہوتے تھے وہ گھومتا تھا، اس کے ذریعے سے نکالتے تھے۔ ہاں تو اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جانے کا نہیں، اس کے اندر جو پیغامات ہیں وہ کیا ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلا پیغام ہمارے لیے ہے کہ جو چیز راہ خدا میں خرچ کی جائے تو وہ بہتر ہونی چاہیے، جی کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ صحیح و سالم ہو، یعنی مسلمتن، وہ گائے سالم ہونی چاہیے۔ جو چیز ہم راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی سالم ہونی چاہیے۔ غذا دے رہے ہیں تو سالم ہو، کپڑا دے رہے ہیں تو سالم ہو، پیسہ دے رہے ہیں تو قیمتی ہو، سالم ہو، جو بھی شے ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ وہ سالم، صحیح اور سالم ہونی چاہیے۔ پہلا پیغام آئے کریمہ سے اللہ کی جانب سے ہے۔ دوسرا یہ ہے
اور یہ دیکھیں کہ جب ہم زائرین بن کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی قربانی کا جو جانور ہوتا وہ بھی ہر عیب سے برا ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو بھی آپ نذرانہ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اس مسلمتن نے بہت ساری چیزوں کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے. مسلمت لا شیء فیہا، مسلمتن. اب دیکھیے مسلمتن فرض کرو ہر وہ مال جو راہ خدا میں خرچ ہونا چاہیے وہ مسلمہ ہونا چاہیے، صحیح سالم. اب میں زیادہ طول نہ دوں، دو تین باتیں دوں. ہم راہ خدا میں اگر کسی کو کپڑا دے رہے ہیں خمس نکلا ہوا ہونا چاہیے. حج پہ جا رہے ہیں خمس نکلا ہوا ہونا چاہیے. سونے چاندی کے سکے اس مقدار میں ہیں، زکوٰۃ نکلی ہونی چاہیے. کسی کو ہم کھانا غذا دے رہے ہیں وہ خمس دینا چاہیے، کیونکہ تمام چیزیں مسلمتن کی فہرست میں آتی ہیں. وہی قرآن ہمیں جو واقعات بتاتا ہے وہ درس دینے کے لیے تو واقعات بتاتا ہے کہ انسان درس کو سیکھے. تو لہٰذا اس کا سب سے ایک لفظ استعمال کر کے اللہ نے بہت سارے باب کو اس میں کھول دیا ہے. اب واہ قرآن کی تفسیر کا مذہب ہی یہی ہے کہ ایک لفظ پہ بھی اگر بحث کی جائے تو تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ لفظ مسلمت یعنی ہر شے جو راہ خدا میں ہے صحیح و سالم، صحیح و سالم ہونی چاہیے. اب میں زیادہ تفصیل دوں گا تو بات جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جائے گی. دوسرا مسئلہ جو دوسری آیت کریمہ میں وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اچھا، اب چھپانا چاہیں کیا کرنا چاہیں؟ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان پتھروں کے پیچھے چھپ کر بھی کوئی کام انجام دے، ایسی جگہ جہاں ذرا سی بھی دراز نہ ہو، کوئی شے نہ دکھائی دیتی ہو، وہاں جب بھی خدا لوگوں کے لیے اس عمل کو ظاہر کر دے گا اگر خدا چاہے گا تو. جی کیونکہ خدا سبحان سے اللہ کوئی سبحان چیز اللہ. پوشیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر بے خدا نہ خواستہ بے کوئی شک عالم بے شک. تنہائی میں کوئی گناہ کرنا چاہ رہا ہے اوہ، اور وہ گناہ کرنا سوچا یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر ذات پروردگار چاہے تو خدا عالم اس کو چھپے سے چھپے راز بھی واضح کر سکتا ہے. یہ صرف رحمت کا، وسیع رحمت کا جو ذریعہ بنے ہیں اس امت کے اوپر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے ہیں. محمد. یعنی پیغمبر اسلام نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کے اوپر کچھ رحمتیں نازل فرما، میری امت کے کچھ عذاب میں تخفیف فرما. میں ان میں سے یہ کہتا کہ میری امت کے راز ایک دوسرے پہ فاش نہ کرنا. یہ اللہ نے چھپایا، ورنہ پرانے زمانے میں فوراً عذاب آ جاتے تھے دوسرے نبیوں کے زمانے میں. تو یہ عمل اگر کوئی چھپ کے کر بھی رہا ہے تو کوئی دیکھے نہ دیکھے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. پھر دوسری بات پیغام عیسائی سے ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ وہ سال بھر کی گائے بیان شدہ خصوصیات کی حامل صرف ایک لڑکے کے پاس موجود تھی. اس کے لیے یہ معاملہ انتہائی نفع بخش تھا اس لڑکے کے لیے، لیکن کیونکہ اس جگہ کی چابی اس کے والد کے سرانے رکھی تھی اور لڑکا نہیں چاہتا تھا کہ والد کو بیدار کرے، اس لیے لڑکے نے معاملے سے انکار کر دیا تھا. واہ واہ. یعنی اتنا بڑا گائے کا معاملہ، سمجھ ہم، رہے ہیں آپ، اتنی بڑی قیمت آنے والی، اب لیکن نہیں، میرے والد کو پریشانی ہوگی جی، لہذا میں نہیں چاہتا. خدا عالم نے واہ بیٹے کے باپ کے لیے اس خدمت کے بدلے میں واہ. بنی اسرائیل کے بہنوں کا یوں جواب دیا کہ اس لڑکے کی گائے پر بات جب آ کر ٹھہر گئی تاکہ وہ لڑکا اس گائے کو اور بھی زیادہ قیمت پر فروخت کرے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انظروا الی البر ما یبلغ باہلہ، دیکھو اس نیکی کو کہ کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ کر رہا ہے. یعنی وہ اس گائے کو دینے کے لیے یا اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے، قیمت لینے کے لیے وہ اپنے باپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. سبحان اللہ. پیغام کیا ملا اس بات سے؟ آہا، یعنی یہ دوسروں کے گناہوں پر راضی ہو، وہ واہ. اس گناہ میں شریک ہوتا ہے. آہ، اگر کوئی چھپ کر گناہ کرنا چاہے گا اور گناہ کی نسبت اسے بھی دی جاتی ہے. اب میں ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کر دوں، جو انسان، یہ بھی کنایتاً ہی پیش کر پاؤں گا، جو انسان کسی کے ظلم پہ خاموش ہو رہا ہے وہ اوہ، برابر کا اس ظلم میں شریک ہے. بے شک. واہ. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا آہا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک وفرضت بہ.
ان پہ تو ہے ہی لعنت جنہوں نے قتل کیا، اچھا ان پہ تو ہے ہی لعنت جنہوں نے مہیا کیا، جو سن کر خاموش رہے ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، بے اس شک لیے کہ وہ راضی رہے اس کے ظلم پر۔ تو اس دور میں بھی اگر کوئی ظلم ہے تو ہمیں اس ظلم کا بائیکاٹ کیسے کرنا ہے؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف مظلوموں کے لیے دعا کر سکتے اور ہیں بلا سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، بے بہت شک اور دعا پہ کہیں پابندی نہیں ہے، صدق دل سے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی خیر فرمائے انشاءاللہ۔ الہی امین، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی تہمت کو دور کرنے کے لیے اس کی نسبت دوسروں کی طرف دے دیتا ہے، تو اللہ وہاں پر بھی جواب دیتا ہے اور کہتا نہیں، ہم ایک ایسا انتظام کریں گے، گائے کے گوشت کا ٹکڑا لیں گے، اس کے بدن پہ رکھیں گے، قاتل خود بولے گا۔ اور پھر اللہ مثالیں دینے میں نہیں شرماتا ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں کا اطمینان اور اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو میاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے بدن سے بذات خود نہیں لگایا تھا، بلکہ دوسروں سے کہا تھا کہ آپ خود یہ کام کرو، اضربو یعنی تم لگاؤ، تمہیں بھی تو پتا چلے، کہ ورنہ تم کہہ دو کہ موسیٰ نے جادو کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے کر دیا۔ تمہیں استعمال کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی اپنے کام خود بھی تو کرو۔ جناب لقمان کہتے تھے بیٹے سے، بیٹا اپنے کام خود کیا کرو تاکہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو۔ جی کیونکہ انسان خود سیلف جو بنتا ہے نا، اپنے نفس کے اوپر جب کنٹرول کر کے خود عمل انجام دیتا ہے تو صاحب وقار بنتا ہے۔ اور یہ آیت ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ خود دوسرا پیغام اس آیت میں کیا؟ خدا عالم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، قادر ہے، واہ، قادر ہے، خدا عالم قادر ہے کہ وہ مقتول دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دنیا میں رجعت کے عنوان اور قیامت سے میں سزا اور جزا کے لیے زندہ کرنے کا اللہ قادر ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تو ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مثال پیش کر دی ہمارے لیے، کیوں؟ قدرت الہی کی نشانیوں کو دیکھنا انسانوں کے ہمیشہ عقل سے کام لینے کے لیے ہے۔ اس کی قدرت کو دیکھتے جاؤ، اس کی نشانیوں کو دیکھتے جاؤ اور تم صاحب عقل ہوتے جاؤ، لعلکم تعقلون، ارے تاکہ تم صاحب عقل ہو جاؤ ہماری پاور کتنی ہے، ہماری قدرت کتنی ہے، ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ وہ واہ، ڈھیل دے رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو اور تم بدترین جزا، بدترین سزا پاؤ روزے محشر جب ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ سبحان تو اللہ، قرآن کے پیغامات ہیں۔ اگر انسان کی فکر اور روح آلودہ ہو تو الہی نشانیوں کو دیکھنے اور ان میں غور کرنے سے بھی بیداری اس کی نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اور جب عقل کا استعمال کرے گا تو جو چیزیں مردہ ہو چکی ہیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوگا، عقل سے کام لے گا تو اس مقام پر پہنچے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اللہ جب چاہے جس کا راز چاہے وہ آشکار کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا لطف ہے، ہر ایک کے راز کو اس نے چھپا کے رکھا۔ اللہ جب چاہے دشمن سے گواہی دلا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے کہا یہ گوشت کا ٹکڑا خود تم جا کے مس کرو تاکہ وہ گواہی دے گا۔ اللہ جب چاہے خود قاتل سے بلوا سکتا ہے، اللہ جب چاہے مقتول سے بلوا سکتا ہے، اور مقتول کے اتنے اثر ہوتے ہیں، شہید کے اتنے اثر ہوتے ہیں کہ اتنا فائدہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتا کسی شے کو جتنا اس کی شہادت کے بعد ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بس میں کنایا میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں گا مسائل کے اعتبار سے۔ بعض شہادت ایسی ہیں جو زندگی میں اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد وہ مقتول کی روح اس سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی، معرفت کی، علم عرفان کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پرکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسئلہ شریعہ میں جو ہم جاتے ہیں تو کہتا آج ہم بحث کریں گے رفع حاجات کے مستحبات اور مکروہات کے اوپر بحث کریں گے۔ ہر شخص کے لیے مستحب ہے کہ جب بھی وہ رفع حاجت کے لیے جائے تو ایسی جگہ بیٹھے
جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، رائٹ، اور جب وہ انٹر ہو اس کے اندر تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے اپنا بایاں پیر رکھے، بایاں پیر رکھے، اور نکلتے وقت دانا پیر رکھے، باہر رکھے۔ یہ مستحبات میں سے ہے، جی، یعنی مستحب ہے انسان کے لیے ایسی جگہ بیٹھے، ایسی جگہ جائے جہاں اسے دیکھنے والا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنا بایاں پیر اندر رکھے، پھر دانے پیر کے ذریعے سے نکلے، اور سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، مستحبات میں سے ہے۔ یعنی سر ننگے سر نہیں جانا چاہیے واش روم وغیرہ میں، باتھ روم وغیرہ میں سر ننگا نہ ہو۔ اور بدن کا بوجھ جب وہ یوز کر رہا ہے واش روم کو، کموڈ کو، ان چیزوں کو، کموڈ کو، اس کو، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ جو بدن کا وزن ہے وہ بائیں پیر پہ رکھے، ہاں بائیں پیر پہ رکھے۔ تو اب اللہ نے ایک سسٹم ہے، بہرحال وہ بدن سے اندر سے، وہ جو ہمارے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ماشاءاللہ جن کی ریسرچ بتائیں گے کہ جو سسٹم بدن کا اندر کا رکھا ہے، وہ بائیں طرف اگر بوجھ رکھتے ہیں، داہنا پیر اٹھاتے ہیں تو پلٹ کر کے بائیں طرف سے آسانی سے جو ہے وہ مدفوع یا دوسری اشیاء باہر آسانی سے نکلتی ہیں۔ اسلام کا قانون دیکھیے آپ کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ بائیں پیر پر بوجھ رکھیں۔ پھر کھڑے ہو کر کے رفع حاجت کرنا، سخت زمین پر جہاں سے چھینٹیں آتی ہوں، یا جانوروں کے بلوں میں۔ اب یہ تو اسلام نے صرف گھروں کے بارے میں تھوڑی گفتگو کی، ہو سکتا ہم کہیں جنگل میں نکلے ہوں گھومنے پھرنے کے لیے، وہاں رفع حاجت ہو، تو اب رفع حاجت پہ وہاں کے بھی احکام بتائے گئے ہیں کہ رفع حاجت وہاں پہ کرنا جو ہے وہ جانوروں کے بلوں میں نہ ہو، چیونٹی ہیں، کیڑے مکوڑے ان کے بل ہوں، وہاں نہ کرنا چاہیے ہمیں۔ سخت زمین ہو جہاں چھینٹے اڑ کر آئیں، وہاں رفع حاجت نہیں کرنی چاہیے ہمیں، یہ مکروہات میں سے ہے۔ اور بالخصوص ساکن پانی میں، دیکھیے آج کے ایڈوانس زمانے میں بھی اسلام نے بات کی ہے، کوئی سوئمنگ پول میں جا رہا ہے، سوئمنگ پول میں چاہ رہا ہے کہ وہیں پہ رفع حاجت کر دے، تو منع کیا گیا، مکروہ ہے سوئمنگ پول وغیرہ میں، سمجھ رہے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو۔ اس کے بعد رفع حاجت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چاند کے مد مقابل اور سورج کے مد مقابل بھی رفع حاجت نہیں کرنی۔ اگر ہم کہیں جنگل وغیرہ میں ہیں اور سورج ہمارے سامنے ہے تو ہم سورج کی طرف بھی اپنا رخ کر کے رفع حاجت نہیں کر سکتے، ہمیں موڑنا پڑے گا۔ اور پھر یہ تو مکروہات میں سے، یعنی اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی شے جو اللہ کی اگر کسی عظیم ہستیوں سے منسوب ہو جائے تو ہم منع کرتے ہیں کہ اپنا اس وقت میں رخ اس طرف نہ کریں جس طرف ہمارا چاند نکل رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو۔ یہ بھی ایک معنوی بات ہے، میں اس سے زیادہ دیر بحث نہیں کروں گا جانے گرامی۔ پھر جانے گرامی، پھر مکروہات میں سے کہ رفع حاجت کے وقت یہ زیادہ دیر یورین کا روکنا، یہ انفارمل کا زیادہ دیر روکنا، یہ مکروہات میں سے ہے، روکنا نہیں چاہیے۔ اور اگر بدن کے لیے مکمل طور پر مضر ہو تو حرام ہے، چونکہ زیادہ دیر تک یورین کو روکنا کڈنی میں اسٹون بناتا ہے۔ آپ حضرت ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، مجھے تو یہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بدن کے اندر جو ہے ہمارے یہ اسٹون بنا دیتی ہیں، زیادہ دیر نہیں روکنا چاہیے۔ اور پھر مستحب دیکھیے کیا اللہ نے لطف فرمایا کہ نماز سے پہلے رفع حاجت کرنا، سونے سے پہلے رفع حاجت کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ، بڑی نجاست کے بعد رفع حاجت کرنا، یہ تمام کا تمام مستحبات میں سے ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا ہے مسائل شرعیہ کے ذریعے سے جو شرع محمدی میں آیا ہے۔ یعنی نماز سے پہلے ہم جائیں رفع حاجت کریں مستحب ہے، سونے جا رہے ہیں یا رفع حاجت کریں یہ مستحب ہے، بڑی نجاست کے بعد رفع حاجت کریں یہ مستحبات میں سے، بلکہ بعض مسائل میں تو وہ جو ہے واجبات میں سے ہو جائے گا۔ جب کئی ادھر مسئلے پہنچوں گا تو آپ کی خدمت پیش کروں گا، اور 2-3 مسئلے اور سن لیجیے۔ نجاسات میں یہ 2 نجاست، اس کے بعد نجاست میں ایک نجاست خون کی ہے۔ انسان کا خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا خون نجس ہے۔ خون جہندہ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ یعنی جب اس کو ذبح کیا جائے تو خون اچھل کے نکلتا ہے۔ ہر وہ شے جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے تو وہ خون نجس ہے۔ اور ایسے جانور جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، جیسے مچھلی ہے، مچھلی کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، مچھر ہے، مچھر کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے، تو ان کا خون جو ہے پاک ہے۔ یعنی مچھلی کا اور مچھر وغیرہ کا خون اور مکھی کا خون جو ہے وہ
پاک ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، مثال کے طور پر بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، گوٹ کو ذبح کیا جا رہا ہے، یا بفولو کو ذبح کیا جا رہا ہے، فرض کر لیجئے بیل وغیرہ کو یا گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں ان کا جو خون ہے وہ باہر نکل جائے، تو اب جو خون بدن میں رہ گیا، ذبح کرتے وقت جو خون نکل گیا، یعنی اب خون نہیں نکل رہا ہے، الٹا لٹکانے پر بھی خون نکل چکا، اب نہیں نکل رہا، اب اگر اس کے بعد بدن میں کوئی خون رہ گیا ہے تو وہ خون پاک ہے۔ خون جانور کے سانس لینے سے یا اس کا سر غلط جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو وہ نجس ہوگا، یعنی نکلتے وقت اگر آپ نے خون، فرض کرو جانور پلٹ گیا ہے یا جانور کو ہم نے گردن کی طرف سے لٹکا دیا اور وہ خون کا کوئی قطرہ اندر جا رہا تھا اس کے چلا گیا تو نجس ہوگا، اس میں گوشت کو پاک کرنا لازم ضرور ہوگا۔ لیکن یہ وہاں کا مسئلہ جہاں جو ہے سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں، ذبح کیا آتا ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لہذا ہم گوشت خالی دھو لیں تو ہمارے لیے کافی اور پاکیزگی کے لیے کریں۔ جس انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ موجود نظر آئے، انڈے جو ہوتے ہیں اب خون کا ذرہ موجود ہے تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ یا وہ خون جو بعض اوقات دودھ دودھتے میں نظر آتا ہے، اب یہ آپ حضرات کے یہاں کا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن شرعی مسئلہ ہے، تو وہ اگر دودھ کا ایک ڈراپ بھی، ایک قطرہ بھی دودھ میں گر گیا تو دودھ سارے کا سارا نجس ہو جائے گا۔ اگر دانتوں سے خون نکل رہا اور خون لعاب دہن سے مخلوط ہو گیا، یعنی تھوک سے مخلوط ہو گیا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی پتہ نہیں کہ خون کا کوئی قطرہ تھا لیکن تھوک میں اتنا جو ہے منحمل ہو گیا ہے، انحلال اس میں ہو گیا ہے، منتقل ہو گیا ہے، تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے، وہ پاک ہو جائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بسم اللہ۔ سوال؟ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ کوئی سوال؟ آج کے چلیے، ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ، الہی اور آمین۔ آج کی تلاوت کلام پاک اور تفسیر کا اور مسائل کا جو بھی تم نے ثواب معین مقدر فرمایا ہے، خدا بے شک ہم سب کو تو ضرور عطا کرے گا، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محترم جناب حسین صادق صاحب کے جو مرحومین ہیں، اللہ ان کی روح کو اصال فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور پروردگار سبھی درس میں شریک ہونے والے ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ تمام مؤمنین مؤمنات جہاں جہاں بھی خطے عرض پر ہیں، پروردگار انہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما، اور پروردگار ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل جزاک اللہ، سبحان اللہ مولانا صاحب، ماشاء اللہ۔ جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ۔ دعا میں یاد فرمائیے گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ اس کے باوجود تشریف لائے، ہم بہت مشکور ہیں آپ شکریہ، جزاک اللہ۔ نہیں بس کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ایک ثواب، کرتے ہیں، اور ایک ثواب میں شریک ہو گئے، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ ڈاکٹر غزنفر صاحب کا بھی التماس، مشکور ہیں، ہم سب مشکور ہیں، پوری قوم مشکور ہے ان کی کہ یہ سبیل قائم کر کے ہمارے جی بہت ماشاءاللہ، بے شک اللہ جزائے خیر دے ہمارے ڈاکٹر حسین جعفری صاحب کو، غضنفر بھائی کو، پروردگار انشاءاللہ، اور آپ سبھی حضرات کو خدا حافظ، دعا میں یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعرات کو شب جمعہ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور پھر پیر تک کے لیے بھی اجازت دیجیے اس درس کے لیے، اور شب جمعہ کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔